اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون یحییٰ فریدی صاحب. بہت شکریہ یحییٰ صاحب. جو یہ فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ کیا قانونی آراء دیں گے, کس طرح کا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اصل میں آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بالکل ایک لیگل تقاضوں سے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, بیکاز جو پشاور ہائی کورٹ کا ارلیئر آرڈر تھا اس کے اندر بہت سے لیگل پرابلمز تھی. ایک تو جس طریقے سے جورسڈکشن کو ازیوم کیا گیا وہ ایک پرابلمٹک بات تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے آرڈر کو ایک پروونس کی ہائی کورٹ جو ہے وہ آل اوور پاکستان اس کو سسپینڈ کر رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ای سی پی کو نوٹس بھی نہیں دیا گیا تھا, ای سی پی کو سنے بغیر ایک یک دفعہ فیصلہ آیا اور پھر اس کو پینڈ کر دیا گیا چھٹیوں کے بعد. اور لیگلی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو میرٹس کے اوپر تو وہ فیصلہ تھا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کی تھی جو 22 دسمبر کا آرڈر تھا. تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ ایک لیگل تقاضوں سے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کروانا جوڈیشری کا کام نہیں ہے, الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی جو الیکشن ایکٹ کے کانٹرری ہو. اب دیکھیں سمبل ہو وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پارٹی کا سمبل ہو, وہ الاٹ کرنے کے لیے کچھ اس کی کنڈیشنز ہیں جو سیکشن 208 اینڈ 209 آف الیکشن ایکٹ اس کو لے ڈاؤن کرتا ہے. اس میں فری اینڈ فیئر انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہیں. اب رادر دین کہ پی ٹی آئی اتنے ٹائم سے یہ جنگ لڑ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کرانے چاہیے اور پی ایم ایل این کو بھی کرانے چاہیے اور باقی پارٹیز کو بھی کرانے چاہیے, اس سے بہت بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی جو اس الیکشنز کو 2021 سے ڈیلے کرتی آ رہی تھی وہ یہ فائنلی الیکشنز ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیتی. پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی چلی, اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2012 کے اندر پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے بھی تھے جو ایک مثالی الیکشن تھے, ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2016 کے الیکشنز بھی ان کے بڑے پرابلمٹک تھے اور 2021 میں الیکشن جب ہونے تھے تو وہ آج تک وہ ڈیلے کرتے آئے. اور رادر دین کہ وہ اپنے الیکشن کروا دیتے, وہ کبھی الیکشن کمیشن کے خلاف کہیں پٹیشنیں فائل کریں, کبھی سپریم کورٹ جائیں, کبھی پشاور ہائی کورٹ جائیں. تو آج ان کو شاید اس بات کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی کہ مینڈیٹ الیکشن کروانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی ہے, انہوں نے ہی یہ بیٹ الاٹ کرنا ہے. آپ جوڈیشری سے رجوع ضرور کر سکتے ہیں لیکن اینڈ میں جوڈیشری بھی ود ان دا لیگل پیرامیٹرز ہی ایک فیصلہ دے سکتی ہے. دیکھیں جوڈیشری کسی بھی پارٹی کے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ڈکلیئر نہیں کر سکتی, یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے. جس طریقے سے جوڈیشری ریٹرننگ آفیسرز کی کیریکٹر یا بائسنس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی, ایک فیکٹ فائنڈنگ فیصلہ ہے, یہ ادارہ ہی دے سکتا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا. اب آپ دیکھیں آپ نے الیکشن کیسے کروائیں, آپ نے نیاز اللہ نیازی کو پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمشنر ڈکلیئر کر دیا, یہ نہیں بتایا کہ آپ کا آرٹیکل 9 اپنے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ آپ نے باقی بھی فیڈرل الیکشن کمشنر ہائر کرنے ہیں. الیکشن رولز نہیں آئے, ریگولیشنز نہیں آئی, کوئی اسکیڈول نہیں آیا, کوئی نامینیشن کی ٹائم لائن نہیں تھی, کوئی ووٹ کاؤنٹنگ کا پروسیجر نہیں. تو نظر آتا تھا کہ یہ کوئی ڈبیس الیکشنز ہیں. اور ایون جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے پلڈ ایکٹ ہے, پلڈ ایکٹ نے بھی کہا کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے, یہ فری اینڈ فیئر نہیں تھے. تو جو آج کا آرڈر ہے وہ تو یہی شو کر رہا ہے کہ آپ لیگل ریکوائرمنٹ سے بھاگ نہیں سکتے, آپ کے لیے کوئی اسپیشل رولز نہیں بنائے جا سکتے اور نہ ان رولز کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں میری مل رہی کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی نہیں کروائے. تو دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ قانونی کاغذات میں یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتی. ٹو رانگز ول نیور میک اے رائٹ. اور آج پی ٹی آئی کو یہی معلوم ہو گیا کہ یہ جنگ آپ کی اپنی تھی, آپ نے ای سی پی کو سیٹسفائی کرنا تھا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں اور آپ نہیں کر پائے. آپ نے جوڈیشری کے پاس جا کر رونا رپا ڈالا لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آج آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. یحییٰ صاحب ایک چیز یہ کہ سنگل بینچ نے ہی یہ فیصلہ دیا, سنگل بینچ نے ہی اس کو ختم بھی کر دیا, تو کیا سنگل بینچ کے دیے ہوئے فیصلے کو ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیں جو پہلا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس سنگل بینچ کے فیصلے, ایک تو وہ فیصلہ نہیں تھا, وہ ایک انٹرم آرڈر تھا, اس میں صرف سسپینڈ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اور کہا گیا تھا کہ یہ ہم چھٹیوں کے بعد آ کر اس کے اوپر ایک یہ فائنل فیصلہ دیں گے. تو یہ ایک حتمی فیصلہ تھا, ایک انٹرم فیصلہ تھا. تو انٹرم فیصلے کو اڑایا اور اس کے لیے سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے. یا تو کوئی ججمنٹ آئی ہوتی سنگل ممبر بینچ کی, اس کو اوور رول کرنے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 2 ممبر آپ کو بینچ چاہیے ہوتا, لیکن یہ کوئی ججمنٹ کو تو اوور رول نہیں کیا, لیکن ایک سنگل ممبر بینچ نے جو انٹرم آرڈر پاس کیا تھا اس کو انہوں نے اوور رول کیا. اور اب آپ دیکھیں, اب اس کی آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اس فیصلے کے جو آج ہوا ہے.
ایک تو کانسیکوینس یہ ہے کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور سپریم کورٹ سے ہوگی کہ اپلیکیشن ہوگی کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دے. لیکن دیکھیں اس میں سپریم کورٹ بھی کیا کر پائے گی. سپریم کورٹ بھی میکسیمم اگر آپ فیور دے سکے گی تو وہ یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو ایک مہلت دے دی جائے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک اور کروا لیں. سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے کروائے تھے وہ فری اینڈ فیئر ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا یا کسی جوڈیشری کا تو کام نہیں ہے. تو اور الیکشنز بھی اگر آپ دیکھیں تو 1 مہینے کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں, تو اگر مہلت مل بھی جاتی ہے تو باقی پارٹیز جو ہیں وہ پھر پروٹیسٹ کریں گی کہ یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس میں ایک پارٹی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن تیسری بار کروانے جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو آ جائے گا. اور اگر تو یہ سپریم کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی اور پی ٹی آئی کو وداؤٹ بیٹ یہ الیکشنز لڑنے پڑ جاتے ہیں تو اس میں تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہوگا, الیکشنز کا کرائسس. کیونکہ دیکھیں کوئی ریزرو سیٹس نہیں ہوگی وومن اور مائنورٹیز کی. پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہی ہوگی, ایز انڈیپینڈنٹس لڑ رہی ہوگی. اس کے بعد اگر آپ کوئی پارٹی ہیڈ کچھ بھی فیصلہ نہیں دے پائے گا اپنے الیکٹیبلز کو, اگر کوئی وائلیشن ہو پارٹی ڈسپلن کی, اگر تو وہ کسی اور پارٹی میں جانا چاہے تو آپ پہ ڈیفلیکشن کا ایکٹ بھی نہیں لگے گا, اور بڑا مشکل ہوگا ووٹرز کو کنونس کرنا کہ ہاں یہ جو شخص کھڑا ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے. اور 2 بندے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یہ کہہ کر کے ہم پی ٹی آئی کے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ڈیلے کر کے ایک ڈبیس الیکشنز کروا کے اور الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہ رکھ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. یہ صاحب یہ جو آپ نے پورا خاکہ کھینچا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے لیکن آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ووٹر کنفیوز ہوگا. یہی چیز جو ہے بیرسٹر گوہر بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے, اور اس میں تو انہوں نے کہا کہ الیکشن لیجیٹمیسی پہ سوال اٹھیں گے, ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور ریزرو سیٹس کا بھی نقصان ہوگا. تو آپ ان کی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں, یہ ہارس ٹریڈنگ والی اور الیکشن لیجیٹمیسی پہ سوال ریز کرنے والی؟ دیکھیں یہ باتیں تو بیرسٹر صاحب کو پہلے سوچنی چاہیے تھی جب ای سی پی ان کو مہلت پہ مہلت دے رہا تھا کہ آپ الیکشنز کروا لیں. یہ باتیں تو اس وقت وہ سوچ لیتے, اور اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیتے تو آج ان کو یہ باتیں نہ کہنی پڑتی. پرابلم یہ ہے کہ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کے تاثر سے یا عام آدمی جو اوپینین رکھتا ہے وہ کیا لیگل ریکوائرمنٹس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے بغیر ہم آپ کو بیٹ کا سمبل الاٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایسا آپ کی آراء سامنے آ گئی. اب